بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم اگر آج زندہ ہوتے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا، کیونکہ پاکستان میں اس وقت اس سے بڑی خبر ہو ہی نہیں سکتی۔ پاکستان کی تاریخ، جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے، معرض وجود میں آیا، تب سے لے کر آج تک کی تاریخ کی جو سب سے بڑی خبریں ہوں گی ان میں یہ خبر شامل ہوگی، کیونکہ پاکستان نے جو سب سے بڑا کام کیا آزادی کے بعد وہ تھا ایٹم بم حاصل کرنا، ایٹم بم بنانے کی صلاحیت حاصل کرنا، کیونکہ واحد اسلامی ریاست پاکستان ہے دنیا میں جس کے پاس یہ صلاحیت ہے۔ دنیا میں چند ہی ممالک ہیں، جن کے پاس یہ صلاحیت ہے، اور اب اس سے بھی کم ممالک ہیں جن کے پاس وہ صلاحیت ہے جو پاکستان اب حاصل کر رہا ہے۔ جناب، پاکستان اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہے کہ آپ یقیناً نہ صرف یہ کہ خوش ہوں گے بلکہ حیران ہوں گے، اور میری نظر میں آپ ضرور اپنی رائے کا اظہار ضرور اس بارے میں کیجیے گا۔ میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ ایٹم بم کے بعد پاکستان نے اس سے بڑا کام کوئی نہیں کیا۔ یہ اس کے لیول پر نہ صحیح اگر یہ بھی کہیں ہم کہ تو اس کے قریب کا یہ کام ہے۔ 5th جنریشن پلس لڑاکا طیارہ پاکستان تیار کرنے جا رہا ہے۔ 5th جنریشن پلس، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ دنیا ہل کر رہ گئی ہے۔ ترکی کے ساتھ مل کر، ترکی اور پاکستان مل کر یہ 5th جنریشن کا طیارہ دنیا کا لیٹسٹ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، یعنی جو ہم ریڈار میں نظر ہی نہیں آ سکتا، پتہ ہی نہیں چل سکتا، یہ وہ طیارہ ہے جو پاکستان اور ترکی مل کر بنانے جا رہے ہیں، اور اس چیز کو کنفرم کیا ہے ٹرکش ایرو اسپیس کے سی ای او نے اس چیز کو کنفرم کر دیا ہے کہ جناب، اور اس کا وہ ایک چھوٹا ماڈل جو ہوتا ہے، کیونکہ مجھے ان چیزوں کا اتنا، کیونکہ میں ایکسپرٹ تو ہوں نہیں، لیکن وہ انہوں نے ماڈل بھی شیئر کیا ہے، یہ کس قسم کا یہ جہاز ہوگا، اس کی شکل کس طرح کی ہوگی، وہ اس کا ایک چھوٹا ماڈل بھی شیئر کر لیا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اور آپ دیکھیں کہ ترکی پاکستان کے ساتھ کیوں چل رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ پاکستان JF-17 تھنڈر طیارہ جس طرح بنایا اپنی کیٹیگری میں وہ کمال طیارہ ہے، اور ترکی بھی یہ سمجھتا ہے کہ واحد اسلامی ریاست، ایک تو ترکی ہے ظاہر ہے کہ جو کھٹکتی ہے دنیا میں سارے عالمی طاقتوں کو، اور ترکی کا یہ ویژن ہے، تو یہ اردوان چاہتے ہیں کہ اس کو ایک سپر پاور کی کیٹیگری میں لے کر آیا جائے ترکی کو، اور پھر کوئی بھی سپر پاور ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے اپنے ساتھ پارٹنرز کی، تو اس کو جو دنیا میں بہترین پارٹنر ملا وہ پاکستان ہے۔ پاکستان اس ٹیکنالوجی میں کافی آگے، جو اپنی کیٹیگری JF-17 تھنڈر کی ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے۔ اب پہلے بنائے ڈرون ترکی نے، اور وہ کیوں بنائے، پوری دنیا میں وہ چھائے۔ آپ نے دیکھا کہ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کے دوران جس طرح آرمینیا کا انہوں نے برا حال کیا، اور اس کے بعد ساری دنیا میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ٹرکش یہ جو ڈرونز تھے ان کی آئی، تو اس کے بعد اب وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور پاکستان کو ساتھ ملا لیا انہوں نے، تو دونوں کا ایک دوسرے کی ضرورت تھی۔ اب یہ اتنا بڑا کام ہے کہ آپ سوچئے کہ امریکہ، روس اور چین، صرف یہ 3 ملک ہیں دنیا میں، 200 ممالک لگ بھگ دنیا کے، اور اس میں صرف 3 ممالک ہیں جن کے پاس یہ 5th جنریشن پلس ٹیکنالوجی ہے، 5th جنریشن کی۔ یعنی آپ رافیل کو بھول جائیں، بہت پیچھے کی چیز ہے وہ۔ یہ وہی کام ہوا کہ بھارت نے پہلے ایٹم بم بنانے کی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کی، اور پھر مجبوراً پاکستان کو پھر حاصل کرنا پڑا، اور پاکستان نے اس سے کہیں بہتر، کہیں کم قیمت پر، اور ٹیکنالوجی بھی بہتر، ہر لحاظ سے پاکستان نے پھر بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اسی طرح پاکستان نے میزائل ٹیکنالوجی میں پھر پاکستان جب آیا تو پاکستان کو مجبور کیا جاتا ہے، اور پھر پاکستان جب آتا ہے تو پھر چھا جاتا ہے۔ وہی کام ہوا کہ اب ترکی کے ساتھ ہم پہلے دیکھ رہے تھے جنگی بحری جہاز بنائے جا رہے ہیں، اب یہ اتنی بڑی خبر آئی ہے کیونکہ اس وقت ماڈرن جو وارفیئر ہے، جو آج دفاع کے تقاضے، ان میں سب سے سپیریورٹی جو سمجھی جاتی ہے، سب سے آگے وہ یہی سمجھے کہ جس کے پاس ہوا میں برتری ہے، فضا میں برتری ہے، وہ سب سے آگے ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیں نا، اب ڈرون کی ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے تو اس میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سب سے آگے۔ اب F-35 طیارات جو وعدہ کیا امریکہ نے اور ترکی کو دھوکہ دیا، اچھا ترکی ظاہر ہے اس پر غصے ہوا، ناراض ہوا کہ بھئی یہ کیا ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اچھا یہ وہی حرکت کی امریکہ نے جو پاکستان کے ساتھ F-16 کے بارے میں کی تھی، کہ رقم بھی لے لی اور F-16 بھی نہیں دیے بہانے سے۔ اب ترکی کے لیے امریکہ نے بہانہ بنایا کہ F-35 جو لیٹسٹ طیارہ ہے امریکہ کا، اچھا نیٹو اتحادی ہونے کے باوجود ترکی کو نہیں دیا F-35، اور کہ جی آپ نے رشیا سے S-400 ٹیکنالوجی کیوں لے لی ہے، S-400 کا ڈیفنس سسٹم کیوں لے لیا، لہٰذا ہم آپ کو یہ نہیں دیں گے۔ F-35 اس نے بہانہ بنایا، تو اب ترکی کو یہ ضرورت پڑی کہ اچھا پھر ہم خود بناتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ پاکستان کے ساتھ میں نے آپ سے عرض کیا F-16 کا یہی کیا تھا امریکہ نے کہ جناب وہ رقم بھی لی اور نہیں دیا۔ پاکستان کو بھی ضرورت تھی کیونکہ بھارت رافیل خرید لیے اس نے فرانس سے،
تو اب پاکستان اس کے آگے بڑھے گا تبھی بات بنے گی. ایک طرف تو J-10 پاکستان لے رہا ہے چین سے. اچھا, چین کے پاس جو 5th جنریشن ہے وہ ہے J-20. روس کے پاس ہے سخوئی. یہی 3 دنیا میں ملک ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے, اور پاکستان کو یہ کوئی دہائیاں نہیں لگنی اس جہاز کو باقاعدہ آپریشن ہونے میں. میں پوری ٹائم لائن آپ کو بتاؤں گا ایئر آن ایئر کے کہاں تک کام پہنچ گیا ہے, کہاں جا رہا ہے, اور یہ اتنا زبردست ہے یہ طیارہ, اس کی خصوصیات اتنی زبردست ہیں. ایک تو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے, پھر یہ کہ اس کے کچھ پارٹس پاکستان میں بنیں گے, کچھ ترکی میں بنیں گے, اور اس وجہ سے کیونکہ اکیلا اگر ترکی بنائے گا بڑی دیر لگے گی, یہ ان کے سی او نے کہا ہے. تو اب جب اکٹھے بنائیں گے تو اس سے کام تیز ہوگا. دونوں کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ اس میں آئیں گی. اس کو اس طرح سے ری ڈیزائن کیا جا رہا ہے, اور اس کی ذمہ داری پاکستان کو ملی ہے کہ اس کو ایسا ری ڈیزائن کیا جائے کہ یہ دونوں کی ضروریات پوری کرے, ترکی کی بھی اور پاکستان کی بھی. یہ بڑا اہم ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ ہر ملک کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں. مثال کے طور پر پاکستان کا رقبہ اس لحاظ سے دیکھا جائے وہ بہت بڑا ملک نہیں ہے رقبے کے لحاظ سے, تو یہاں پر ہمیں کوئی ایسا جہاز اس طرح ضرورت نہیں ہے کہ جو بہت دور تک جائے, ٹھیک ہے جی, بڑے دیر تک وہ چل سکے. تو اسی طرح سے ہر ملک کی اپنی مختلف ضروریات ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح کا ان کو جہاز چاہیے, اس طرف وہ پھر زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو اسی طرح سے اب یہ ہے کہ یہ اپنا ہمارا جہاز ہوگا, اپنی ٹیکنالوجی ہوگی, اور انٹیگریٹ پھر کر سکیں گے. اور یہ 2023 میں اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جناب اس پر بڑی پیش رفت 2023 میں ہونی ہے, اور تب 100 سال بھی پورے ہونے. لوزان کا جو معاہدہ ہوا تھا ترکی کا, جو عالمی طاقتوں سے ہوا تھا, جب خلافت عثمانیہ کا باقاعدہ خاتمہ کیا گیا تھا, وہ بھی 2023 میں ختم ہو رہا ہے. اور تب یہ جو جہاز ہے اس میں بڑی پیش رفت ہو جانی ہے. 2025 میں یہ پہلی اڑان بھرے گا جی یہ جہاز 2025 میں. 2027 میں اس کا فلائٹ ٹیسٹ ایک خاص پیریڈ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. 2029 میں ماس پروڈکشن شروع ہو جائے گی باقاعدہ, مطلب کئی جہاز بن رہے ہیں جی. اور 2029 کے بعد جب ماس پروڈکشن شروع ہو جائے گی 2032 میں 250 طیارے تیار ہو چکے ہوں گے, اور یہ پاکستان اور ترکی مل کر تیار کر رہے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں کہ ضرورت کیوں پڑی. آپ نے دیکھ لیا پاکستان کا دفاع, ظاہر ہے کہ اب جب خطے میں اس طرح سے بات چل رہی ہے, پاکستان آگے بڑھنا چاہتا ہے, تو اس لحاظ سے آپ نے دیکھا کہ ضرورت ہمیں تھی. ترکی کے ساتھ کیا ہوا, ترکی کس طرح قابل ہوا کہ اس جہاز کا وہ سوچے اور یہ بنا سکے جو دنیا میں اس وقت لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. ہوا یہ کہ جب یہ F-35 جو امریکہ کا لیٹسٹ طیارہ ہے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا, اس کی جب تیاری تھی تو ظاہر ہے کہ کاسٹ افیکٹو بھی ہو جاتا ہے کہ جس طرح آپ گاڑیوں پہ سنتے ہیں کہ سارے پارٹس یا دیگر بھی کوئی بڑی انڈسٹری ہوتی ہے تو وہ ہر پارٹ ایک جگہ نہیں بن رہا ہوتا, تو مختلف جو انڈسٹریز ہیں وہ کہیں ساتھ جڑ رہی ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے مثال کے طور پر فرض کریں ٹائر, ضروری نہیں ہے کہ جو کمپنی کار بنا رہی ہے وہ ٹائر بھی بنا رہی ہے, وہ اس کا لیدر بھی بنا رہی ہے. چپ کا آپ سنتے ہیں گاڑیوں میں جی جو چپ ڈل رہی ہے وہ شارٹیج ہوئی ہے کیونکہ وہ کم کمپنیاں بناتی ہیں. اسی طرح سے تو بہت سی ایسی چیزیں تھیں جب یہ امریکہ F-35 کا تھا کہ جی اس کی چیزیں ترکی میں بن رہی ہیں, تو کاسٹ بھی کم ہوتی ہے, پروڈکشن زیادہ کی جا سکتی ہے اس طریقے سے, اور پھر یہ ہے کہ اور تیز کام کیا جا سکتا ہے, زیادہ پروڈکشن, جلدی کام ہوگا اور کاسٹ افیکٹو ہوگا. یہ سب فائدے ہیں اور دیگر فائدے بھی ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے بہت سی چیزیں, جب کئی انجینئر یہ نہیں ہے کہ یہیں پر بیٹھے ہیں, کچھ امریکہ گئے ہوئے ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو ٹریننگ تو ان کو آ گئی تھی. یہی حرکت امریکہ نے کی تھی ترکی کے ساتھ ڈرون کے معاملے میں. ان کو ڈرون دینے سے انکار کر دیا, ترکی کو چاہیے تھے. ترکی نے پھر کہا اچھا خود بناتے ہیں, اور انہوں نے محنت کی اور انہوں نے خود بنا لیے اور دنیا میں چھا گئے ترکی کے ڈرونز. اب آپ دیکھیں کہ پھر ترکی آگے بڑھا کہ اچھا یہ F-35 کا ہمارے ساتھ یہ کیا ہے, ہم اپنا بناتے ہیں. لیکن اس میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جس میں ترکی کی اتنی ایکسپرٹیز نہیں تھی جتنی پاکستان کی تھی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ باقی یہ جتنے بھی ہمارے 57 ممالک ہیں اسلامی ممالک, کہنے کو پیسہ بڑا ہوگا, بہت چیزیں ہوں گی, لیکن وہ ممالک جن کو دنیا یہ سمجھے کہ آگے بڑھ سکتے ہیں, یہ سپر پاور کل کو بن سکتے ہیں, وہ ترکی اور پاکستان ہی ہیں. یہی دو ممالک ہیں اور یہی دو کھٹکتے ہیں. آپ دیکھیے انہی کے خلاف سازشیں ہوں گی. ترکی کو جس طرح توڑا گیا, پاکستان کو دیکھیں آپ نے دیکھا توڑا گیا, پاکستان کے خلاف سازشیں, اور عالمی سطح پر آپ دیکھ لیجیے جس طرح پاکستان کو دباؤ لانے کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو یہ پوٹینشیل نظر آتا ہے. بہت سی ایسی چیزیں, اس پہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی کہ ترکی اور پاکستان, جس طرح میں نے آپ کو بتایا واحد اسلامی ریاست ہے پاکستان جو ایٹم بم کی صلاحیت رکھتا ہے, تو پھر دونوں ممالک نسبتاً قریب بھی ہیں. تو اس لحاظ سے ترکی کو سب سے زیادہ سوٹ پاکستان کرتا تھا کہ اچھا ہم نے آگے بڑھنا ہے تو پاکستان طاقتور تگڑا ملک ہے, یہ اس کام میں ہماری مدد کر سکتا ہے. اور پھر یہ دونوں نے فیصلہ کیا اور دونوں مل کر آگے بڑھے ہیں. اور
آپ دیکھیے کہ کیسی زبردست یہ ڈیولپمنٹ ہے. یہ کوئی چھوٹی اناؤنسمنٹ نہیں ہے, کوئی چھوٹا کام نہیں ہے جو ہونے جا رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کی سپیریورٹی ایئر میں نہ صرف یہ کہ برقرار رہے گی انشاءاللہ بھارت کے مقابلے میں, بلکہ اب بہت آگے بڑھ جائے گی. بھارت تو پرانی جنریشن کا اس نے خریدا ہے, اربوں ڈالر دے کر خریدا ہے اس نے جہاز. اب مسلسل پارٹس کے لیے, دیگر چیزوں کے لیے ضرورت ہے اس کو. پھر اس کا جو سسٹم ہے, چاہے وہ اس کے ریڈارز ہوں, دیگر جو گراؤنڈ فورسز ہونی ہیں, سب کچھ اس کو ان سے انٹیگریٹ کرنے کا ایک وہ الگ معاملہ ہے. پاکستان بنانے جا رہا ہے اگلے چند سالوں میں. نہ صرف یہ کہ سپیریئر خود بنا رہا ہے اور کاسٹ افیکٹو. یہ بہت کمال بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کا خاص پاکستان پر کرم ہے کہ دیکھیں جناب, یہ پاکستان اور ترکی کے ساتھ مل کر یہ بنا رہے ہیں. اچھا, TFX اس کا نام ہے جس طیارے کا, TFX. اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے آگے اور جتنی بھی ویریشنز آگے آ سکتی ہیں. ابھی اس کو TFX کا نام دیا گیا ہے. یہ جناب ٹرکش پاکستانی ٹوین انجن ملٹی رول اسٹیلتھ 5+ جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ ہے جی. اس کا ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو جناب اس کو نام دیا گیا ہے TFX از ناؤ اے ٹرکش پاکستانی فائٹر. یہ باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور اس سے لیٹسٹ ابھی تک 5th جنریشن سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہیں, یعنی F-16 یہ جو آپ سنتے ہیں, رافیل آگے جی بھارت کے پاس, یہ بھی 4.5 جنریشن ہے رافیل, ٹھیک ہے جی. F-16 بھی پرانی جنریشن ہے. جتنے بھی دوسرے آپ جہاز سنتے ہیں وہ سب پرانی جنریشن کے ہیں. صرف میں نے آپ کو بتایا 5th جنریشن میں 3 آ رہے ہیں. امریکہ کا F-35, J-20 چین کے پاس, اور روس کے پاس سخوئی, یہ 3 ہیں. اور یہ ممالک کسی کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے آسانی سے. اچھا, انہوں نے کیا کیا, امریکہ نے کہ ترکی کو نہیں دیے F-35, اسرائیل کو دے دیے. اچھا, ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ شاید UAE یا کسی اور ملک کو دینے کی بات کر رہا ہے, لیکن ٹیکنالوجی تو اسی کے پاس رہتی ہے پھر بھی. تو یہ بہت بڑا کام ہو گیا ہے. کیا آپ بھی یہ رائے رکھتے ہیں کہ ایٹم بم کی صلاحیت حاصل کرنے کے بعد یہ دوسرا بڑا کام پاکستان کرنے جا رہا ہے, اور اقوام عالم میں اب اس لحاظ سے بھی پاکستان کو جانا جائے گا؟ اور آپ دیکھ لیجئے, پہلے ہی ہمارے پائلٹ, ہمارے انجینئرز دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. JF-17 تھنڈر کی کتنی ڈیمانڈ ہے اپنی کیٹیگری میں, بار بار اس کہہ رہا ہوں, اپنی کیٹیگری میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. نائجیریا خرید چکا, اور کئی ممالک سے آرڈرز آ چکے ہیں, ان پر کام ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ اب وہ ایکسپرٹیز بھی اور وہ رقم جو حاصل ہو رہی ہے ہمیں وہاں سے, اس کو اب اس پروگرام میں بھی لگایا جائے گا. اور بہت سے پارٹس پاکستان میں ہو رہے ہوں گے, یہاں کے انجینئرز کام کر رہے ہوں گے, تیزی سے کام ہوگا. اور ترکی کی طرف سے بھی ان کے CEO نے بھی کہا ہے کہ اس سے ہم تیز کام کر سکیں, کیونکہ سب کچھ کرنا صرف ترکی کے لیے ممکن ہی نہیں تھا, اور اگر کرنے کی کوشش بھی کرتے تو بہت وقت لگتا. تو کئی چیزوں میں پاکستان آگے تھا. ہم نے اب مل کر اس پروگرام کا آغاز کر دیا ہے, اور یہ انشاءاللہ بہت تیزی سے اس پر کام ہو رہا ہے. تو جب اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے باقاعدہ, تو اس سے پہلے ہی بہت کام ہو چکا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ عام پبلک کو نہیں بتایا جاتا, بہت سی چیزیں سیدھا راز میں رکھنی ہوتی ہیں, انٹیلیجنس کے کام ہو رہے ہوتے ہیں, دنیا میں کئی چیزیں پتہ ہوں گی, کئی چیزیں چھپائی جاتی ہیں. تو بہرحال اب اس چیز کو اوپن کر دیا گیا ہے. لگتا ہے کہ کافی آگے تک کام چلا گیا ہے, کہ اب کوئی اس طرح کا خطرہ نہیں ہے, اس طرح چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اب دنیا کو بتا دیا گیا کہ پاکستان اور ترکی مل کر یہ اتنا ہنگامہ خیز کام کرنے جا رہے ہیں, اور دنیا میں انشاءاللہ دونوں ممالک کا اب نام ہوگا, اور یہ پاکستان اور ترکی مل کر پوری دنیا میں دھاک بٹھائیں گے. یہ وہ خلافت عثمانیہ کا ایک طرح سے دور ہمیں نظر آ رہا ہے, کہ جہاں پر یہ اسلامی ممالک اکٹھے ہوا کرتے تھے سارے ترکی کے اندر, اب وہ ایک کولیبریشن کم از کم نظر آ رہی ہے. اگر ہم یہ کہیں جی خلافت عثمانیہ کا دور واپس, تو اس طرح نہیں آ سکتا شاید, لیکن ممالک تو ایک دوسرے سے جڑ سکتے ہیں, اپنا دفاع تو اکٹھے کر سکتے ہیں. تو اب یہ ایک مضبوط دفاع, جوائنٹ مشترکہ دفاع کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بات اب, چاہے آپ ڈرامہ کی بات ہوتی تھی, جوائنٹ پروڈکشن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر, جناب دونوں مل کر ڈرامہ بنا رہے ہیں. ارطغرل ڈرامہ پاکستان میں دکھایا گیا, کل عثمان ڈرامہ پاکستان میں دکھایا گیا, میرے بچوں کا وہ فیوریٹ ڈرامہ ہے. تو یہ صرف بات ڈراموں تک, ثقافت تک, یہ ادھر تک نہیں رہی, یہ اب بہت آگے بڑھ گئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ اب جوائنٹ وینچر جو لڑاکا طیارے کا ہے اس طرف چلا گیا, اور وہ بھی دنیا کا لیٹسٹ. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو, ترکی کو, دونوں کو کامیابیاں دیں. دعاؤں میں پاکستان کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے, ترکی کو بھی, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا خوبصورت, کتنا پیارا یہ وطن دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے بھی سوچنے, دعائیں کرنے اور کام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یہ ایک میری نظر میں بہت بڑی خبر ہے, اسی لیے آج ویڈیو بھی کچھ طویل ہو گئی. لیکن جانے سے پہلے ایک آپ سے گزارش بھی میں ضرور کرتا چلوں, کہ میری چھوٹی بہن ہے ڈاکٹر فضا خان, انہوں نے بڑا ہی اپنا, یعنی سمجھیں کہ ان کو موٹیویٹ کیا, تو انہوں نے اپنا چینل شروع کیا. تو بڑا زبردست وہ کام کرتی ہیں, پاکستان کی نمبر 1 اینکر, ان کو ایوارڈ بھی ملا, گئی ایوارڈ, اور اپنا ان کا بڑا دبنگ انداز ہے. تو ان کے چینل کا ہم لنک بھی دے رہے ہیں,
تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور کوشش کریں گے کہ کمنٹ سیکشن میں، بلکہ ہاں جی کمنٹ سیکشن میں آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو پن ہوا بھی ان کا مل جائے گا یوٹیوب چینل کا لنک، تو آپ کمنٹ سیکشن میں سب سے ٹاپ پر پن ہوا ان کا لنک بھی ہوگا، وہاں پر جا کر آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس جو ہیں اور ان حوالے سے ایک دبنگ تبصرہ بھی، خبر بھی اور بڑا جاندار اور زبردست منفرد تبصرہ بھی مل سکے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔